تنہائی، خاموشی جیسے میں پتال میں گرا ہوا ہوں۔ اس کے باوجود مجھے تخاریان کے قتل پر ندامت ہے نہ افسوس، مگر ایک عجیب طرح کی افسردگی ہے جس نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ میں نے حقہ کی نہ اپنے ہونٹوں میں دبائی ہوئی ہے اور تازہ تمباکو میرے پھیپھڑوں میں اتر رہا ہے۔ تمباکو میں چرس ملی ہوئی ہے، اسی لیے میری ذہنی کیفیت بڑی عجیب ہے۔ کبھی چیزیں اور افراد دھندلائے دھندلائے نظر آتے ہیں، کبھی صاف اور واضح۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے رستم کا چہرہ نظر آتا ہے، رستم جسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، رستم جو ایک لیجنڈ ہے، رستم جس کو فردوسی نے شاہنامہ میں ابدی زندگی بخشی دی ہے۔ میری پسلیوں میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ آوازیں سن رہا ہوں۔ یہ آواز میرے والد محترم کی ہے جو کہہ رہے ہیں، انسپکٹر مجھے افسوس ہے کہ میں خود یہ نہیں جانتا کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے چچا کے پاس ایران چلا گیا ہے۔ پھر میں انسپکٹر پولیس کی بات سنتا ہوں جو غصہ سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے بیٹے کے خلاف وارنٹ نکل چکا ہے، اس پر قتل کا الزام ہے۔ خیر ہمارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وہ اگر ایران میں بھی ہے تو ہم اسے پکڑ لیں گے۔ میں اپنے والد کی آواز پھر سنتا ہوں جو کہہ رہے ہیں، میرا بیٹا بے گناہ ہے، دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی، اس نے جو کچھ کیا وہ درست تھا۔ اس کے بعد میں نے کرکرے نوٹوں کی آواز سنتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے انسپکٹر کو رشوت میں نئے اور کرکرے نوٹوں کی صورت میں بھاری رقم دی ہے۔ اب انسپکٹر کی آواز میں پہلے جیسا تنتنا اور غصہ نہیں ہے، بلکہ لہجہ میں نرمی اور بے پرواہی ہے۔ آج کے نوجوان بات بات پر خنجر نکال لیتے ہیں، مگر آپ تو میری مجبوری سمجھتے ہیں کہ میں سرکاری ملازم ہوں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کا بیٹا شہر میں کسی کو نظر نہ آنا چاہیے۔ اس کے بعد میں قدموں کی چاپ سنتا ہوں اور ایک بار پھر گہری خاموشی چھا جاتی ہے۔ چند منٹوں کے بعد دیکھتا ہوں کہ محمد حیدر اور الیاس بیگ میرے بستر کے قریب کھڑے ہیں۔ میرے والد نے مجھے ایک خفیہ کمرے میں چھپا رکھا ہے، اس لیے یہ ضرور میرے والد کی اجازت سے یہاں تک پہنچے ہوں گے۔ میرے دونوں دوست فوجی وردی میں ہیں، دونوں مسکرا رہے ہیں۔ ہم تمہیں خدا حافظ کہنے آئے ہیں، ہمیں محاذ پر بھیجا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ الیاس بیگ میری طرف دیکھتا ہے۔ میں نے نینو کو اس کے گھر پہنچا دیا ہے۔ اس نے راستے میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ نینو کو اس کے گھر پہنچانے کے بعد میں اپنی باڑکوں میں گیا۔ چند گھنٹوں میں سب لوگوں کو واردات کا علم ہو چکا ہے۔ کمانڈر میلکوف کو جب علم ہوا کہ تم نے اس کے لیے بے مثال گھوڑے پر سواری کی ہے تو غم اور غصے سے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے شراب پینی شروع کر دی۔ اس نے حکم دیا کہ اب وہ گھوڑے کی شکل دوبارہ نہ دیکھے گا اور اسے گولی مار دی جائے۔ کمانڈر کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے ہمارا کورٹ مارشل کرنا چاہا، مگر میرے والد کا اثر و رسوخ کام آیا اور اب ہمیں محض جنگ پر بھیجا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے معافی چاہی کہ ان کو یہ سزا صرف میری وجہ سے مل رہی ہے، مگر انہوں نے بڑے جوش کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تم ہمارے ہیرو ہو، ہم فخر کرتے ہیں کہ تم ہمارے دوست ہو۔ تم نے وہی کیا جو ایک مرد کو کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اس کے بعد نینو کو دیکھا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور پھر وہ مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب ان کی منزل محاذ جنگ ہے۔ میں تکیوں اور سرہانے کے سہارے لیٹا ہوا ہوں۔ مجھے اپنے دوستوں پر فخر محسوس ہو رہا ہے جنہوں نے میرے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا۔ میں عجیب طرح کے جاگتے خواب دیکھنے لگ گیا ہوں۔ حال غائب ہو چکا ہے اور میں دھند میں تیرتا ہوں۔ نینو کا چہرہ دیکھتا ہوں جو کبھی ہنستا ہوا دکھائی دیتا ہے، کبھی سنجیدہ۔ پھر کوئی مجھے فارسی میں کہتا ہے، چرس کا استعمال سکون بخشتا ہے۔ پھر ایک بار نشے کی ملی جلی کیفیت میں آوازیں سنتا ہوں۔ ایک آواز نینو کے باپ شہزادہ کے پیانے کی ہے جو کہہ رہا ہے، کتنا خوفناک واقعہ پیش آ چکا ہے، لیکن اب میری بیٹی اور تمہارے بیٹے کی شادی ہو جانی چاہیے۔ میں اب والد کا جواب سنتا ہوں، شہزادے، اب علی خان نینو سے شادی نہیں کر سکتا۔ تخاریان کا خاندان اس سے بدلہ لینے پر تلا ہوا ہے۔ میں نے اسے ایران بھجوا دیا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اب خطرے میں ہے۔ اب وہ تمہاری بیٹی کے لیے موزوں شوہر نہیں رہا، شہزادہ کے پیانی کہہ رہا ہے۔ خان، ہم دونوں اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر ان کی حفاظت کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں ہندوستان یا ہسپانیہ بھجوا دیتے ہیں۔ خان، کچھ سوچو تو، میری بیٹی کی کتنی رسوائی اور بدنامی ہوئی ہے۔
صرف علی خان سے شادی کر کے ہی بدنامی اور رسوائی کا یہ داغ دھویا جا سکتا ہے۔ اگر تمہاری بیٹی کی رسوائی ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار میرا بیٹا علی خان نہیں ہے۔ میرے والد قدرے رکھائی سے کہہ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری بیٹی کو کوئی آرمینی یا روسی خاندان مل جائے گا، مگر یہ خوفناک واقعہ غلط فہمی کی بنا پر ہوا۔ تمہارے بیٹے نے ہی جلد بازی سے کام لیا تھا۔ اب اسے اپنے وعدے کے مطابق نینو سے شادی کرنی چاہیے۔ میری مجبوری کو سمجھو، میں ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ آوازیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ اب پھر ماحول پرسکون ہے، خاموشی ہے۔ چند دنوں کے بعد میرے زخم سے پٹی کھولی جاتی ہے۔ میں بڑے فخر سے اس زخم کے نشان کو دیکھتا ہوں جو میرے جسم پر زخم کا پہلا نشان ہے۔ دروازہ کھلتا ہے۔ میرے والد کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کا اشارہ پا کر تمام خادم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب کمرے میں میرے والد اور میں ہوں۔ میرے والد نے کہنا شروع کیا، پولیس اب ہر روز یہاں آنے لگی ہے۔ پولیس کے علاوہ تخاریان کے رشتہ دار بھی تمہاری تلاش میں ہیں۔ 5 آدمی تم سے انتقام لینے کے لیے ایران روانہ ہو چکے ہیں، اور کاؤنٹ میلکوف بھی اعلان کر چکا ہے کہ وہ تم سے بدلہ ضرور لے گا کیونکہ تم نے اس کے عظیم المثال گھوڑے پر سواری کی۔ تمہارے دوستوں کو محاذ جنگ پر بھیجا جا چکا ہے۔ اچانک میرے والد اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیتے ہیں۔ ان کے لہجے میں بے پناہ نرمی اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ علی خان، میں بھی اگر تمہاری جگہ ہوتا تو وہی کچھ کرتا جو تم نے کیا ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ والد محترم، آپ مطمئن ہیں؟ ہاں، کسی حد تک۔ پھر والد نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تم نے اس لڑکی کی جان کیوں بخش دی ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، شاید میں بہت تھک گیا تھا۔ خیر، جو ہونا تھا سو ہو چکا، میرے والد نے کہا۔ لیکن اب یہاں تمہارا ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تمہیں داغستان پہنچا دیا جائے۔ میں پورا انتظام کر چکا ہوں۔ اول گاؤں میں کوئی تمہیں نہ پا سکے گا۔ کوئی آرمینی یا پولیس کا سپاہی وہاں جانے کی جرات نہیں کر سکتا، اور وہاں تمہیں ایک طویل عرصے تک ٹھہرنا پڑے گا، جب تک پولیس سارے معاملے کو بھول نہیں جاتی، جب تک میں تمہارے دشمنوں کے ساتھ صلح نہیں کر لیتا۔ میں وہاں تمہیں ملنے کے لیے آیا کروں گا۔ تمہیں وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس رات کی تاریکی میں مجھے اول روانہ کر دیا گیا، اور اب میں طویل سفر کر کے داغستان کے اس دور افتادہ گاؤں آول میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نرمی اور محبت ہے۔ ان کے مضبوط اور نرم ہاتھ بڑی مہارت سے تمباکو میں چرس ملانے کا فن جانتے ہیں۔ میرے والد کے دوست قیسی ملا نے میری رہائش اور کھانے پینے کا سب انتظام کر دیا ہے، اور قیسی ملا بڑا مزیدار آدمی ہے۔ میں جاگتے میں خواب دیکھنے لگتا ہوں یا سوچ میں ڈوب جاتا ہوں تو وہ مجھے نرمی سے کہتا ہے، علی خان، کچھ نہ سوچو، میری بات سنو۔ کیا تم جانتے ہو کہ فلاں کون ہے؟ اس کے بعد وہ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے کوئی لیجنڈری تاریخی یا نیم تاریخی شخصیت کے بارے میں دلچسپ واقعات سنانے لگتا ہے۔ شام ہو گئی ہے، چیلیں آسمان سے غائب ہو چکی ہیں۔ ملا مینار پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے۔ قیسی ملا جان نماز کھولتا ہے اور ہم دونوں نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ ہمارے چہرے مکہ معظمہ کی طرف ہیں۔ پھر میں اسے کہتا ہوں، آپ جائیے، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے، اور مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ قیسی ملا مجھے قدرے حیرانی سے دیکھتا ہے، پھر وہ باہر چلا جاتا ہے۔ گاؤں کے کسی آدمی سے کہتا ہے، چھوٹا خان بیمار ہے، اور دوسرا آدمی ہنس کر جواب دیتا ہے، داغستان میں زیادہ عرصے تک کوئی شخص بیمار نہیں رہ سکتا۔ داغستان دنیا عجیب و غریب علاقہ ہے۔ اس علاقے کے باسی کتنے خوش فہم ہیں کہ ان کا ایمان ہے کہ کوئی شخص اگر بیمار ہو اور وہ چند دنوں تک داغستان میں قیام کرے تو اس کا مرض جاتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک عجیب و غریب منظر یہاں دیکھتا ہوں۔ عورتوں اور بچوں کی ایک قطار گاؤں میں داخل ہو رہی ہے۔ ان کے چہرے ستے ہوئے اور تھکے ہوئے ہیں۔ وہ ایک طویل سفر طے کر کے آئی ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بورے ہیں۔ ان بوروں میں مٹی اور روڑی ہے۔ انہوں نے ان بوروں کو یوں اٹھا رکھا ہے جیسے یہ دنیا کی بے حد قیمتی چیزوں میں سے ایک ہوں۔ یہ مٹی انہیں آس پاس اور دور دراز کے دیہات سے حاصل کی ہے، مفت میں نہیں، بلکہ اس مٹی کی قیمت انہوں نے اپنی بیڑوں، چاندی کے سکوں اور ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی صورت میں ادا کی ہے۔ اب وہ اس مہنگی اور قیمتی مٹی کو بنجر اور ویران چٹانوں کے درمیان بکھیر دیں گے تاکہ یہاں فصل اگ سکے۔ چھوٹے چھوٹے کھیتوں کی حفاظت جی جان سے کی جاتی ہے۔ ان کے ارد گرد دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ تیز ہوائیں زرخیز مٹی کو اڑا کر نہ لے جائیں۔ حتیٰ کہ
جب ہوا تیز ہو جاتی ہے تو دیہات کی عورتیں اپنے گھروں سے کمبل اور بھاری کپڑے لے کر کھیتوں میں آ جاتی ہیں اور زمین کے اوپر بچھا دیتی ہیں کہ مٹی اڑنے نہ پائے۔ کس جانفشانی محنت اور عقیدت سے یہاں کے دیہاتی بیج بوتے ہیں اور پھر فصل کاٹتے ہیں، اس کا بیان مجھ سے ممکن نہیں۔ ایک روز اسی گاؤں آول میں میری ملاقات ارسلان آغا سے ہوئی۔ وہ اپنے چھکڑے پر سوار گاؤں میں داخل ہوا۔ چھکڑے کا انجر پنجر ڈھیلا ہو رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ میں اسے پہچان گیا، ارسلان آغا باکو سے آیا تھا۔ میں نے اسے دعوت دی کہ وہ آج کی رات میرا مہمان بن جائے۔ ارسلان آغا نے میری دعوت کو قبول کر لیا تو میں نے کیسی ملا کو آواز دی، کیسی ملا، دعوت کا اہتمام کرو، باکو سے میرا ایک مہمان آیا ہے۔ آدھ گھنٹے کے بعد میرے سامنے دسترخوان بچھا تھا اور ہم کھانے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ علی خان، میں تم سے مل کر بے حد خوش ہوا ہوں۔ آج کل باکو میں چاروں طرف تمہارے ہی چرچے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں گاؤں میں ہوں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے سید مصطفیٰ نے بتایا تھا۔ میں سفر پر آگے جا رہا تھا کہ سید مصطفیٰ نے مجھے کہا کہ میں راستے میں تم سے ملتا ہوا جاؤں اور اس کا سلام تم تک پہنچا دوں۔ میں نے جب اس سے اس کی منزل کا پتہ پوچھا تو حیران ہوا اور کہا، ارسلان آغا، میں حیران ہوں کہ تم سیدھے ریل کے ذریعے وہاں کیوں نہیں چلے گئے؟ اس طرح تو تمہارے سفر 3 دنوں کا فاصلہ اور بڑھ گیا۔ ارسلان آغا نے ایسے تاثر دیا جیسے یہ بات سن کر اسے بے حد تعجب ہوا ہو۔ اچھا، تو انہوں نے مجھے غلط راستے پر ڈال دیا، مگر خیر میں خوش ہوں کہ اس سے تم سے ملاقات ہو گئی۔ مگر خیر میں خوش ہوں کہ اس طرح تم سے ملاقات ہو گئی۔ ارسلان آغا کا رویہ میرے نزدیک مشکوک تھا۔ ممکن ہے اس کی میرے ساتھ ملاقات خطرناک نتائج پر مبنی نہ ہو اور وہ باکو جا کر فخر سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہو کہ وہ مجھے مل کر آ رہا ہے۔ خیر، اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور میرا مہمان تھا۔ اس نے شراب کا جام چڑھاتے ہوئے مجھ سے پوچھا، علی خان، کیا تم اب بھی نینو سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ باکو میں تو لوگوں نے اس بات پر شرطیں بند رکھی ہیں کہ تم اب بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ میں نے اس سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور ارسلان آغا سے پوچھنے لگا، تم بتاؤ، کیا تم نے ان دنوں نینو کو دیکھا؟ کیا تخارین کے لواحقین اب بھی میری جان کے در پہ ہیں؟ اور کیپیانی خاندان کا کیا رویہ ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں کسی سے نہیں ملا، ارسلان آغا نے کہا۔ کیوں؟ کیا تم اس عرصے میں گھر سے باہر نہیں نکلے؟ ارسلان آغا، کیا تم بیمار رہے ہو؟ ہاں، میں بیمار رہا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ارسلان آغا کی عمر 16-17 برس سے زیادہ تو نہ تھی اور وہ یہاں بلا مقصد بھی نہ آیا تھا۔ میں نے شراب کا جام بھر کر پھر اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم سچ نہ بولو گے؟ اس نے اپنی بڑی معصوم آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صداقت بھی جھلک رہی تھی اور پھر میں یہ بھی بھانپ گیا تھا کہ وہ اتنی شراب پی چکا ہے کہ اب کوئی بھی بات اس سے چھپائے نہ چھپ سکے گی۔ اس نے کہنا شروع کیا، تخارین کا خاندان اب بھی تمہاری جان کے در پہ ہے، وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ علی خان، وہ مناسب وقت کی تلاش میں ہیں۔ میں ایک روز کیپیانی کے گھر گیا۔ نینو کافی دنوں سے بیمار پڑی تھی۔ وہ اسے باکو سے طفلس لے گئے۔ اب وہ دوبارہ باکو آ چکی ہے۔ میں نے اسے کلب میں دیکھا تھا۔ باخدا وہ شراب یوں پی رہی تھی جیسے شراب نہ ہو پانی ہو اور خوب قہقہے لگا رہی تھی۔ اس نے کلب میں کسی عزیز روسی کے ساتھ رقص نہیں کیا۔ اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ نینو کو ماسکو بھیج دے، مگر وہ ماسکو جانا نہیں چاہتی۔ وہ ہر روز گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکلتی ہے۔ تمام روسی اس سے محبت کرتے ہیں۔ الیاس بے کو جنگ میں شجاعت کا مظاہرہ کرنے پر تمغہ دیا گیا ہے۔ محمد حیدر جنگ میں زخمی ہوا ہے اور ہاں، تخارین کا ولّا جلا کر راکھ بنا دیا گیا ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کارستانی تمہارے دوستوں کی ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات، نینو نے ایک چھوٹا سا کتا پال لیا ہے اور وہ اسے ہر روز بڑی بے دردی سے پیٹتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نینو نے اس کتے کا نام تخارین رکھا ہوا ہے اور بعض لوگوں کا خیال میں اس کا نام علی خان ہے۔ لوگ ایسی کتنی ہی باتیں کرتے ہیں۔ میں کئی بار تمہارے والد سے بھی ملا ہوں اور انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا کہ اگر میں اس طرح کی گپیں ہانکتا رہا تو وہ مجھے سیدھا کر دیں گے۔ اور ہاں، میں نے سنا ہے کہ کیپیانی خاندان نے طفلس میں نئی جاگیریں خریدی ہیں اور وہ وہاں شاید مستقل طور پر جانے والے ہیں۔ ارسلان آغا کی
اس بے تکی بکواس کو سن کر میں نے اس سے پوچھا، ارسلان آغا آخر تمہارا کیا بنے گا؟ اس نے نشے میں جھومتے ہوئے جواب دیا، میں بادشاہ بنوں گا۔ کیا بنو گے تم؟ میں نے پوچھا۔ ایک خوبصورت اور شاندار، زرخیز اور دولت مند ملک کا بادشاہ بننے والا ہوں میں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ وہ واقعی ترنگ میں تھا۔ نشے نے اس کے ذہن کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ کہنے لگا، اور کیا، جب میں اپنے لیے ملک فتح کرنے نکلوں گا تو مارا جاؤں گا۔ ارسلان آغا نشے میں دھت وہیں لیٹ گیا اور خراٹے لینے لگا۔ میں گاؤں کے ایک چھوٹے سے کھیت کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ چاروں طرف نظر دوڑاتا ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے چٹانیں مجھے گھور رہی ہیں۔ سوچتا ہوں، کیا ان چٹانوں کو بھی اپنا ماضی یاد آتا ہے؟ کیا ان چٹانوں کا بھی ماضی ہوتا ہے؟ مجھے اس وقت باکو کی یاد بری طرح ستا رہی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ان گنت ستارے چمک رہے تھے۔ یہی ستارے اس وقت باکو کے آسمان پر بھی چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر مجھے نینو کا خیال آیا۔ اچھا، تو وہ آج کل روسیوں کے ساتھ ناچتی ہے۔ میرا جی چاہا کہ اسی وقت بھاگتا ہوا باکو پہنچ جاؤں، مگر مجھے ضبط کرنا پڑا اور میں بڑبڑانے لگا، نینو نینو، تم تو ایک چھوٹے سے کتے کو روزانہ بے دردی سے پیٹتی ہو۔ میں اٹھا اور کمرے میں آیا جہاں ارسلان آغا نشے میں دھت سو رہا تھا اور اس کے وفادار ملازم نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ میں چھت پر چڑھ گیا اور چرس کا دم لگانے لگا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ ایک دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے نینو کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ وہ کہہ رہی تھی، علی خان تم بڑے کاہل الوجود ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس چٹائی پر بیٹھ گئی جس پر میں لیٹا ہوا تھا۔ اور ہاں، تم زور زور سے خراٹے بھر رہے تھے۔ یہ تو بری عادت ہے۔ میں اپنے تمباکو میں چرس استعمال کرتا ہوں۔ میں نے کہا، اس لیے خراٹے لیتا ہوں۔ نینو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بری بات، تمہیں چرس پینے کی عادت ترک کرنا پڑے گی۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا اور میں نے پوچھا، چڑیل، تم اپنے کتے کو کیوں پیٹتی ہو؟ کتا، او اچھا، میں اسے پیٹتی ہوں جب وہ درد سے چیختا ہے تو مجھے مزہ آتا ہے۔ میرے حواس اب بیدار ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا، تخارین، گھوڑا، چاندنی رات اور پھر نینو۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور چیخ کر پوچھا، نینو، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ نینو نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ارسلان آغا نے پورے باکو میں یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، اس لیے میں خود ہی تمہارے پاس چلی آئی۔ میں نے دیکھا کہ نینو کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے ہیں۔ علی خان، مجھے تمہاری جدائی بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھوں نے اس کی باہوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ پھر نینو نے کہا، چونکہ تم مجھے قتل نہیں کر رہے ہو، اس لیے میں گھر واپس جا رہی ہوں۔ کیا تم یہاں تک اکیلی آئی ہو؟ نہیں، سید مصطفیٰ نے مجھے یہاں پہنچایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں مایوس کیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ دروازے کے باہر بندوق لیے بیٹھا ہے۔ اگر میں نے تمہیں مایوس کیا ہے تو پھر تم اسے آواز دو۔ میں نے سید مصطفیٰ کو آواز نہیں دی بلکہ نینو کو چوم لیا۔ اچھا، تو تم صرف اس مقصد کے لیے آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں،